السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں عمران عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب، اور خبروں اور تجزیوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں اپنی طرح مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، دونوں شخصیات بڑی ہم جہت ہیں، بہت سارے ٹائٹلز ان کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی شخصیت دفاعی تجزیہ کار ہیں، تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے اور اسپیشلی انٹرنیشنل افیئرس پہ بڑا عبور حاصل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد جاگیر صاحب۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ ناظرین، دوسری شخصیت، ان کا تعلق بھی انٹرنیشنل افیئرس سے ہے اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ان انٹرنیشنل ریلیشنز، اس کے علاوہ درس و تدریس سے بھی منسلک ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار منور ماہر صاحب۔ السلام علیکم منور۔ دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی آمد کا شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری اخبارات کی زینت بنی، وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن سے تعاون مانگ لیا۔ ٹویٹر پیغام میں سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنے کی دعوت، لکھا ہر جماعت دھاندلی کی شکایت کر رہی ہے۔ الیکٹورل سسٹم میں تبدیلی سے انتخابی شفافیت آئے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیسے لگ رہا ہے، واقعی جمہوریت مضبوط ہوگی اور کیا واقعی یہ لوگ مل بیٹھیں گے جس کی دعوت دی جا رہی ہے وزیر اعظم کی جانب سے؟ دیکھیں، جو ڈیمانڈ ہے پرائم منسٹر کی وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جی انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10-20 سال سے کہ ہر جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس میں دھاندلی کا ایشو ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے کوئی بھی پارٹی جب جیتتی ہے تو دوسرے کو کہتی ہے جی اس نے دھاندلی کی ہے، تو اس کے لیے واحد حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ ساری پارٹیز مل کے بیٹھیں اور اپنا ایک وے آؤٹ نکالیں اس میں سے کہ جی کیسے ہم نے الیکشنز ہونے چاہیے ود ان دی کانسٹیٹیوشن، تاکہ کل کو کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہ کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ان کا وے آؤٹ ہوگا اس کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کی کر سکے، اور اگر اس میں کوئی جو ہے وہ قانونی ہچیں ہیں تو وہ پارلیمنٹ سے جا کے اس کو پاس کروائی جائے۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، آپ کو لگتا ہے جتنی کشمکش رہی ہے اس حالیہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور جو صورتحال کڑے احتساب کی، یا لفظ احتساب آپ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن کہیں نہ کہیں بیٹھنے کے لیے آپ کو لگتا ہے متفق ہوگی؟ دیکھیں، آگے جانے کے لیے تو یہ ضروری ہے، جب تک آپ آگے کا نہیں سوچیں گے تو آپ آگے پروگریس کیسے کریں گے؟ ایک پارٹی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ اگر میرے بندہ جیتتا ہے تو الیکشن ٹھیک ہے، بالکل۔ باقی ساری جو ہے نا وہ اگر میرا بندہ ہار جاتا ہے تو الیکشن جو ہے نا وہ ریگڈ ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس طرح کا سسٹم آگے چلنے والا نہیں ہے۔ ایک میچور ملک کے میچور پارلیمنٹ اور پولیٹیشنز ہونے کے ناطے ان سب پہ یہ فرض ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں اور اپنے جو گریونسز ہیں سب کے سامنے رکھیں، اور اس کا ایک کنسنسس جو ہے وہ نکال کے اور اس کو پھر ایک عملی شکل دے کے دی جائے، تاکہ جو اگلے الیکشنز ہونے ہیں ان میں جو بھی یہ پرابلمز ہیں وہ پرابلمز حل کی جائیں۔ اللہ کرے جی ایسا ہو، میں بھی دعا گو ہوں، لیٹس سی کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن میں ذرا منور سے پوچھتا ہوں، منور، آپ کو کیا لگتا ہے، وزیر اعظم نے واضح طور پر انتخابی اصلاحات کے لیے جو ہے اپوزیشن کو تعاون مانگا ہے اور مل بیٹھنے کا بولا ہے، اصلاحات کی جائیں گی اور سسٹم بدلا جائے گا، جمہوریت مضبوط ہوگی، آپ کو لگتا ہے حالیہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اتنی ان میں یوں کہنے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے واقعی کوئی اصلاحات کر لیں گی؟ دیکھیں، اس میں میرے 2-3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ کیا ہماری جو اپوزیشن ہے وہ انڈین پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے؟ کہ آپ کو ٹویٹر پہ یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، آپ اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے، جو ایوان ہے وہاں پہ آپ اپوزیشن وہاں پہ ملتی ہے، اسمبلی میں موجود ہوتی ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا، آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ اتفاق رائے آپ ڈیولپ کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہارنے کے بعد آپ کو ریفارمز یاد آتے ہیں۔ جب تک آپ جیت رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں سارا سسٹم اچھا ہے، جب آپ ہارتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ریفارمز آتے ہیں۔ آپ کو رانا صاحب یاد ہوگا جب یہ پہلا دھرنا ہوا تھا تو دھرنے کے وقت، پی ٹی آئی کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں، اس کے وقت عمران خان کا ایک پوائنٹ تھا کہ جی الیکشن ریفارمز کیے جائیں۔ اس کے بعد جب یہ 2018 کا الیکشن جیت کے آ گئے تو وہ بھول گئے سارا۔ اب 3 سال کے بعد پہلی تقریر جو ایمان میں ہے اس میں واضح طور پہ انہوں نے یہ بولا ہے۔ اچھا، 3 سال کے بعد اچانک سے یاد آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جب الیکشن ریفارمز ہوتے ہیں، کیونکہ ڈسکا میں ہار گئے، کراچی میں ان کو جو ہے نا شکست کا سامنا ہوا، کرشنگ ایک ڈیفیٹ۔ دیکھیں، میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو آلریڈی جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، وہ بھی اچھے ہیں۔
مسئلہ یہاں پہ ریفارمز کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا ہے کہ جو ایگزسٹنگ رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتے. ڈسکا کے الیکشن میں کیا ہوا کہ جو گورنمنٹ مشنری تھی انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا آپ کے ایک آئینی ادارے سے, اور وہ جو الیکشن کمشنر تھا اس نے لیٹر لکھا کہ ڈی سی سے لے کے سارے جو انتظامیہ تھی اس نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, فون تک نہیں اٹینڈ کرتے. تو یہ پنجاب گورنمنٹ کس کے انڈر آتی ہے؟ وہ عمران خان صاحب کے انڈر آتی ہے, وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے. تو کیا عمران خان نے اس ڈی پی او کو ہٹایا, اس ڈی سی کو ہٹایا, اس کمشنر کو ہٹایا جس کے خلاف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے لیٹر لکھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا؟ تو تب کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے ہٹایا. تو دیکھیں یہ ان کو جب خود ہارتے ہیں تو پھر ان کو ساری باتیں یاد آتی ہیں, نظام میں برائیاں نظر آتی ہیں. ادروائز نظام ٹھیک ہے جب تک نظام آپ کو فائدہ دے رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب آپ دوسری ایک آپ چیز دیکھیں کہ اگر یہ ایک حلقے میں بائی الیکشنز ٹھیک طرح سے نہیں کرا سکتے تو ان کو سوچنا ہوگا کہ 2023 کے جو نیشنل لیول کے انتخابات ہوں گے اس میں آپ کس طرح جو ہے نا وہ فیئر اور فری الیکشن کروائیں گے. دیکھیں رانا صاحب, فیئر اور فری الیکشنز, جتنے زیادہ فیئر اور فری الیکشنز ہوتے ہیں اتنی زیادہ جو کوالٹی آف ڈیموکریسی ہے وہ امپروو ہوتی ہے. جب آپ کے بائی الیکشن جس میں اتنا ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہے اگر وہی کانٹروورشل ہو جاتے ہیں تو نیشنل لیول پہ جب الیکشنز ہوں گے تو اس میں کیا حالت ہوگی. تو آپ کچھ سبق صحیح, یعنی میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں. برگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو بدلنا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا تو ہوگا. لیکن برگیڈیئر صاحب میں نے استعمال کیا تھا لفظ کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کو مل کے بیٹھنا ہے. اپوزیشن کا تھوڑا سا ریئیکشن آپ کے سامنے رکھ دوں. عمران خان قوم آپ کو بار بار مسترد کر چکی, اب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. مریم نواز کا جوابی ٹویٹ, اور سمارٹ نہ بنے, فارن فنڈنگ کیس اور الیکشن کمیشن پر دباؤ کے کیس میں بچنے کے بہانے نہ بنائیں. اب یہ جب صورتحال ہے اور ایسے بیان بازی یا رد عمل سامنے آئے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ قوم مل بیٹھے گی؟ دیکھیں جی, مل بیٹھنا تو پڑے گا, صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے اگر 21ویں صدی میں پروگریس کرنی ہے, جو ہمارے دنیا میں جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور اور ہمیں اگر ایک میچور ملک بن کے ابھرنا ہے تو اپوزیشن اینڈ رولنگ پارٹی دونوں کو بڑے میچور طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات سننی پڑے گی, اور اگر یہ نہیں سنیں گے تو لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہوگی. دیکھیے برگیڈیئر صاحب, ایک بات تو میں بھی ضرور کروں گا کہ جس طرح منور کہہ رہے ہیں کہ ان کا آپس میں مل بیٹھنے کا پلیٹ فارم تو ایوان ہی ہے نا, تو اگر آپ واقعی اس کی جگہ ٹویٹر استعمال کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی آگے بڑھ پائیں گے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اممیچورٹی ہے دونوں سائڈوں سے. صحیح, دونوں سائڈوں سے بہت میچورٹی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم گورنمنٹ کے کچھ جو وزراء ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ مسلم لیگ نواز کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ پیپلز پارٹی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک ملک کو چلا رہے ہیں. وہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ایک گاؤں کا, یہ ایک گھر کا کوئی جھگڑا ہے, پرسنل اینمٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو ملک اس طرح نہیں چلتے, سیاست اس طرح نہیں ہوتی ہے نا. پالیٹکس از اے وے آف گورننس. تو جب تک آپ اس میں میچور نہیں ہوں گے, آپ کو دنیا کا پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور آپ اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے آپس میں پرسنلی, تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. نہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ریسپانسبل کون کہلائے گا, گورنمنٹ یا؟ دیکھیں, آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو, آپ کی اپوائنٹمنٹ, آپ کی جو آپ کو عہدہ دیا جاتا ہے اس کی کچھ میچورٹی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل, جو پالیٹیشنز ہیں ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ملک کے لوگوں کے لیڈرز ہیں. وہ لیڈرز جو ہیں, چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے اپوزیشن میں, چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے گورنمنٹ میں, تو اس کو وہ لیڈرشپ دکھانی چاہیے. اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پرسنل انڈیمٹی پہ کام نہیں کرتا. وہ اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا ہے, اپنے حلقے کے لیے کام کرتا ہے, اپنے شہر اور لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. برگیڈیئر صاحب, آپ کو نہیں لگا کہ آج تک جتنے بھی اجلاس ہم نے حالیہ حکومت میں دیکھے ہیں اس میں دونوں طرف سے صرف پرسنل ہی میں ڈسکشن یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں اوپر اٹھنا پڑے گا. ہمیں ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے, وہ ان کا کام کیا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ملک کے لیے قانون بنانا جو کہ عام آدمی کے لیے بہتری کا ہو. اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں
खूबसूरती ही यही है कि एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, ताकि ना तो रूलिंग पार्टी कोई गलत काम हो सके और ना ही अपोजिशन जो है वो उसको जो है वो उसका एडवांटेज ले। तो दोनों मिल के बैठ के डिबेट करते हैं, लोगों के कंसेंसस को समझते हुए, मुल्क के हालात को समझते हुए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को समझते हुए। सही, यानी ये होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किल होगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि हम नेशनल सिक्योरिटी को हम समझते हैं सिर्फ कि ये सिर्फ टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, कि जी आपकी जोग्राफाई सिक्योरिटी को हम नेशनल सिक्योरिटी समझते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा स्तून है नेशनल सिक्योरिटी का, और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल मैच्योरिटी और सिक्योरिटी नहीं आती है शायद मुश्किल होगा हमारे लिए आगे। सही। मनोवर, अपोजिशन का रिएक्शन तो आया है, मरीम तो कहती हैं इमरान खान साहब कौम तो आपको बार बार मुस्तरद कर चुकी है, अब इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। अब ऐसी कशमकश हो, ये सूरत हाल हो और आप मिल बैठ भी नहीं सकते और आप ट्विटर पे वाकई सियासत करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा फिर? देखें, जो ज़िम्मेदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसकी होती है जो पावर में होता है। राना साहब, इस वक्त पावर में कौन है? पावर रूलिंग पार्टी PTI गवर्नमेंट है, ठीक है। आपको याद होगा एक इनकी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ और ये सारे शामिल थे। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर की और चले गए। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका काम है इत्तेफाक राय डेवलप करना, आपका काम है आप इस नेशनल असेंबली में जाएं, ऐवान में जाएं और वहाँ पे उनको आप राज़ी करें। अब ये पॉलिसी स्टेटमेंट ट्विटर पे देने की बजाय अगर ये कॉल करते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस मसले पर, तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? तो हमें एक संजीदगी नज़र आती। तो वो संजीदगी नहीं है, ट्विटर में पॉलिसी नहीं बनाई जाती। पॉलिसी मेकिंग जो इदारे हैं, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इदारे हैं, वो आपका ऐवान होता है जिसमें आपको आवाम ने 5 साल के लिए वोट दे के भेजा है। और अचानक से ये चले अचानक से 3 साल के बाद ये बात याद आई है, जबकि सिर्फ 2 साल बचे। आखिरी साल तो इलेक्शन मुहिम का होता है, बाकी सिर्फ बीच में 1 साल है। उससे पहले क्या कर रहे थे इमरान खान साहब? उनको नहीं पता था कि ये सिस्टम में इश्यूज हैं? खुद उन्होंने ब्लेम किया था ये जो इंतखाबात हुए थे 2008 में या उसके बाद जो 13 में हुए थे कि उसमें धांधली हुई है। तो उसके बाद उनका क्या काम था? क्योंकि वो तो ये समझते थे ना कि वो विक्टिम है उस धांधली के, मुतासिरीन में से हैं उस धांधली के। तो उनके आने के बाद सबसे पहले उनको ये काम करना चाहिए था कि इत्तेफाक राय डेवलप करना चाहिए था। और उसके लिए जो बेहतरीन और बेस्ट फोरम है किसी भी मुल्क में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो आपकी पार्लियामेंट होती है। चलें, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये सूरत हाल हो सकती है, आपकी राय में बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या लगता है अपोजिशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी लचक है कि वाकई बैठ पाएगी साहब? देखें, मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप कितने भी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, रिफॉर्म करें, लिखेंगे तो आप किसी पेपर किसी किताब में बंद कर देंगे ना। जब वो इंप्लीमेंट ही नहीं होंगे, इलेक्शंस होते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा होता है? सही। तो मेन मसला यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस का है कि ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको फुली एम्पावर्ड किया जाए, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस ना करे, और सारे जो इदारे हैं उनको पाबंद किया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की को ओबे करें और उसके साथ कोऑपरेट करें जब इलेक्शन होते हैं। जब एक इलेक्शन कमिश्नर आपका लेटर लिखता है कि DC फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, फलाना फ़ोन अटेंड कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सिचुएशन क्या होती है। अच्छा बराबर, मैं साथ ही ज़रा क्योंकि सियासत पे आपसे ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स पे मैं जाऊँगा और ब्रिगेडियर साहब से पूछूंगा सियासत के हवाले से। NA 249 अभी ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के नताइज ऐसे आए हैं कि कोई भी जमात मानने को तैयार नहीं है। ये हर जमात उसको धांधली का नाम दे रही है। और ये सूरत हाल रही तो वाकई नेशनल जितने भी इनके वो जनरल इलेक्शन हैं उनकी तो अपनी जगह पे मामूलात, एक एक हल्के का इलेक्शन अगर इतना मुतनाज़ हो जाएगा तो फिर कैसे आगे चलेगा और कितनी इनकी वर्थ होगी ये अवामी नुमाइंदों की? देखें, ये क्यों धांधली का ब्लेम किया जाता है कि जी क्योंकि निज़ाम पे जो सिस्टम है ना, उस पर किसी का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ना आवाम का है ना इन सियासतदानों का है। अगर आप जीत जाते हैं, विनिंग कैंडिडेट होते हैं, आप कहते हैं बड़े साफ और शफाफ हो, अगर आप हार जाते हैं तो आप फिर ये धांधली का रोना रोते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? हमें सल्यूशन की तरफ आना चाहिए कि हर बार ऐसा क्यों होता है। डस्का में देखें, गलतियाँ, इश्यूज़, मसले मसाइल अमेरिका में भी होते हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वो लोग ना सबक सीखते हैं। एक अगर इशू हो गया ना तो उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप जब डस्का में ये चीज़ हुई तो आपने यहाँ पे वो ऐसे मेयर्स क्यों ना लिए ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते और वो सबको नज़र आते और कोई भी ब्लेम ना करता कि यहाँ पे रिगिंग हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है या पोलिंग डे पे रिगिंग हुई है।
کیونکہ ہم غلطی سے سیکھتے ہی نہیں ہیں, نہ اس سے ہم نے سیکھنا ہے جو ابھی ہو گیا, یہ چلتا رہے گا جب تک یہ جو ہے نا اس سسٹم کو ریفارم نہیں کریں گے, یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی. اور آپ اس کو, مجھے تو یہ اس کی ریپیٹیشن آپ دیکھیں گے 2023 کے انتخابات میں, کہ جو ایک حلقے میں بائی الیکشنز جس میں لوگ بھی بہت کم آتے ہیں, وہ آپ اگر ٹھیک طرح سے نہیں کرا پاتے تو آپ 2023 کا نیشنل لیول پہ تو وہ بھی سارا جو ہے نا وہ کانٹروورسی کی نظر. چلیں بہرحال جی, عوام تو دعا گو ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ بدلنی چاہیے اور ایک ہی پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور سیم سچویشن ہونی چاہیے, اور اسپیشلی یہ ہر بار کے الیکشن میں دھاندلی. اور سب سے بڑی بات کہ جب آپ الیکٹ ہو کے آئیں تو عوام کی ویلفیئر کریں, پبلک سروس کریں, ریاست سیاست ان سب چیز کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے پبلک سروس. ٹھیک ہے, اور کوئی پرپز نہیں ہوتا اس کا. سیاست کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ صرف جھنڈے والی گاڑی میں گھومیں, مین مقصد ہوتا ہے کہ آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, عوام کو ویلفیئر اس کی کرتے ہیں پاور کے ذریعے. آپ پاور کا حصول اس لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آؤں گا تو یہ چینجز کروں گا, بہتری کی طرف میں عوام کو لے جاؤں گا, روٹی کپڑا اور مکان دوں گا. وہ چیز یہاں پہ نظر نہیں آتی, عوام کہیں بھی سیاست میں نظر نہیں آتا. ریاست کوئی دورانیہ آپ کو لگتا ہے اتنے عرصے بعد ہم لوگ بدل جائیں گے یا کچھ ایسی تبدیلیاں نظر آئیں گی؟ رانا صاحب جو ہے نا ایک ہی امید نظر آتی ہے کہ یہ جیسا بھی میں خود کرٹیسائز کرتا ہوں جو موجودہ جو ڈیموکریسی ہے فلاڈ ہے, مسئلے مسائل, لیکن اس کو چلنے دیا جائے, اس میں تسلسل اس کا نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو آہستہ آہستہ سسٹم اپنے آپ کو ریفارم کرے گا, ریفائن کرے گا, کہیں نہ کہیں گرومنگ, بالکل آہستہ آہستہ لوگوں کی پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوگی, سیاستدانوں کی پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوگی, دونوں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں لوگ. چلیں جی, لیٹس سی, یہ دعا گو ہیں ہم بھی کہ بہتری آئے گی آہستہ آہستہ. بریگیڈیئر صاحب, تھوڑا سا انٹرنیشنل حوالے سے میں ذرا آپ سے گفتگو کروں گا. سمندری حدود کو ناقابل تسخیر بنانے کا مشن, چین اور ترکی پاک بحریہ کی شانہ بشانہ. چین میں تیسرے فریگیٹ, ترکی میں دوسرے ملجم کلاس کاربیٹ جہازوں کی تعمیر کا آغاز ہو گیا. خصوصی تقریبات میں پاک بحریہ اور شپ یارڈز کے نمائندوں کی شرکت. یہ سمندری حوالے سے واقعی ناقابل تسخیر بنانے کا جو مشن ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں چین اور ترکی پاک بحریہ کی شانہ بشانہ جو ساری کی ساری مشقیں اور کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور پاکستان کی جو سمندری حدود ہیں وہ بہت امپورٹنس اختیار کرتی جا رہی ہیں بیکاز آف افغانستان, کوڈ, اس کے بعد جو سی پیک بننا ہے اور اس پہ جو چلنی ہے ہماری ٹریڈ چلنی ہے, جس کا کہ فائدہ چائنا کو ہونا ہے. اور پھر ہم اس کو کنیکٹ کرنا, ویژن یہ ہے کہ جی ہم اس کو یورپ سے کنیکٹ کریں, دیٹ مینس ترکی سے کنیکٹ کریں. بریگیڈیئر صاحب, گفتگو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے, یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ مجھے لینا ہوگا. ناظرین, پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا. بریگیڈیئر صاحب, آپ بات کر رہے تھے وہی سمندری حدود کو ناقابل تسخیر بنانے کے مشن کے حوالے. تو اگر ہم نے جو ہے گوادر کو چائنا ترکی کے ساتھ لنک کرنا ہے تو اس سارے اپنے جو ہماری سمندری حدود ہے اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. بالکل. اور ہمیں مل کے حفاظت کرنی پڑے گی, چائنا, پاکستان اور ٹرکی کو. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو سارا چیزیں جو ہو رہی ہیں, بیکاز ہم لوگ تھوڑا سا کمپیریٹیولی نیوی میں ہم تھوڑا سا, ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور رائٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا تو ہماری گوادر محفوظ ہو جائے گی. گوادر محفوظ ہوگی تو ہماری ٹیریٹوریل جو ایریا ہے اس کا سی کا, ہم اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے نا وہ نہیں کرنے دے سکتے. صحیح. منور صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں سمندری حدود کی دفاع؟ دیکھیں, میں اس کو کسی ایک اور اینگل سے انالائز کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, دفاع تو ہمارا بڑا زبردست ہے, ٹھیک ہے, روبسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک نیوکلیئر ہم پاور ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ہمیں انڈیا اگر کرے گا تو وہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہی ہوگی, جسے آپ کہتے ہیں نا کانسیپٹ ہے کہ دونوں تباہی ہو جائیں گے اگر وہ کوئی غلطی کریں گے, اس طرح کے مس ایڈوانٹیج, اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں دوسری طرف چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں, پاکستان ایک میری ٹائم اسٹیٹ ہے, انڈین اوشن میں آتا ہے, اور ہمارا تقریباً 1000 کلومیٹر ہماری لمبی کوسٹل لائن ہے, کوسٹ لائن ہے. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 2,40,000 اسکوائر کلومیٹر ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے,
جس میں آپ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, کوئی آئل ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں, فشنگ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کے انٹرنیشنل واٹر شروع ہوتے ہیں. ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. اس میں رینیویبل انرجی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, اس میں فشنگ ریسورسز ہوتے ہیں, اس میں منرلس ہوتے ہیں. بلو واٹر اکانومی کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ہمارے پاس لمبی کاسٹ لائن ہے, لیکن پاکستان میں جو فشنگ سیکٹر ہے وہ صرف 0.4% جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا نیشنل جی ڈی پی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, بلو واٹر اکانومی کو. ٹورزم جو اس ہم میں آ جاتا ہے. حدود کے حوالے سے بات کریں, یہ تو دفاع کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ دفاع کے حوالے سے یہ ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے؟ یہ تو حکومت کا نہیں دیکھیں, یہ اوورآل میں اس کی بات کر رہا ہوں, ریاست کو. ٹھیک ہے, یہ ریاستی چیز ہے نا, کہ ریاست کو کون چلاتا ہے؟ گورنمنٹ چلاتی ہے نا, انسان چلاتے ہیں اس کو. جو جسٹ ایڈ آن ٹو میر صاحب از سیئنگ, آپ جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ وہ ٹیریٹوریل سیکیورٹی از ناٹ اونلی دا سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی, آپ کی اکنامک سیکیورٹی جو ہے. تو یہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو جو میر صاحب بات کر رہے ہیں, آپ کو اکنامک سیکیورٹی ملے گی, آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی. چونکہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ فشنگ میں 0.2% ہم ہیں, ہمارے پاس اتنی لمبی کوسٹ لائن ہے, تو اس کو اگر آپ فش نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو وہاں سے اگر آپ اس کے منرلز نہیں نکالیں گے, تو صرف یہی میرا سوال ہے کہ فقدان تو پھر گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے, پریارٹیز نہیں ہے نا, پریارٹی نہیں. چلیں, میں منور آپ سے آپ کی طرف ہی آتا ہوں. امریکی سینیٹرز نے پاک افغان معاشی بل متعارف کرا دیا. ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید کہتے ہیں بل منظور ہو گیا تو پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. پاکستان کی امریکہ کے لیے برآمدات 10 گنا بڑھ سکتی ہیں. ٹیکسٹائل کا سامان بغیر ڈیوٹی بھجوایا جا سکے گا. کیسے دیکھ رہے ہیں جی امریکی سینیٹرز نے یہ جو معاشی بل متعارف کرایا ہے؟ واقعی کوئی پاکستان کے حق میں کوئی صورتحال اور ایسی؟ دیکھیں, حالیہ کچھ سالوں میں 2-2.5 سالوں میں امریکہ میں پاکستان کا جو ایک امپریشن ہے, وہ پہلے یہ ہمیں بلیم کرتے تھے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے, فیسلیٹیٹ نہیں کر رہا. تو ابھی کافی وہاں پہ ایک اچھا گڈ ول پایا جاتا ہے امریکہ کے اندر, کہ جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے افغان پیس پروسیس جو تھا اس میں پاکستان نے کی رول پلے کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے بہت بڑا ایک انسٹرومنٹل رول پلے کیا ہے. جو دوحہ میں افغان طالبان اور امریکہ کی جو پیس ڈیل ہوئی, اور اس کے علاوہ پاکستان جو انٹر افغان ڈائلاگ ہے اس کو بھی کک اسٹارٹ کرنے میں, اس کو بھی فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں تو یہ اس سلسلے میں ایک انسینٹیو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب لیٹس ہوپ کہ یہ بل پاس ہو. یہ تو ایک پروپوزل ہے نا, ایک ابھی پاس نہیں ہوا. اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک اچھی چیز ہے. لیکن میں اسی توسط سے ایک اور چیز کی طرف توجہ, کہ جو آلریڈی اس طرح کی فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس, جی ایس پی پلس یورپی یونین نے جو دی ہوئی تھی, وہ آپ کی نااہلی, انکمپیٹنس اور جو ہے نا وہ امیچورٹی کی وجہ سے وہ وڈرا کر رہے ہیں. آپ جو ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, جس سے آپ کو ہر سال 5 سے 6 بلین ڈالر کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے, اور یورپی یونین کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس تک آپ کی ٹیکسٹائل کو ایکسیس ہوتا ہے. تو وہ ایکسیس آپ کی ختم ہو جائے گی اگر وہ واقعی اس طرف تو آپ اس کو پرزرو کریں, اس کو بچائیں. ٹھیک ہے, یہ تو چیز جو ہے نا ان پروسیس ہے, ہو نہ ہو. جو چیز ہاتھ میں ہم اس کو لوز کر رہے ہیں اپنی نااہلی کی وجہ سے, وہ میرے خیال میں اس کی ووٹنگ ہو چکی ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ ہو جائے گا انفارچونیٹلی. بہرحال لیٹس سی, ہمیں وہ کرنا ہوگا. برگیڈیئر جی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, امریکی سینیٹرز نے جو پاک افغان معاشی بل متعارف کرا دیا ہے, واقعی کوئی ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے حق میں, پاکستان کو اس کا کوئی بینیفٹ, اور پاکستان کا اپنا کردار کہاں ہے کہ اگر واقعی کوئی ایسا بل متعارف ہوتا ہے تو پاکستان کے حق میں فائدہ جاتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا. حالات بدل چکے ہیں. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ افغانستان میں کوئی حل نہیں نکل سکتا. اور جیسے پاکستان آج سے 20 سال پہلے سے یہ بات کر رہا ہے کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن از ناٹ پاسبل, اور آج سینٹرل کمانڈ, جو امریکن سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو اس چیز کی وجہ سے جو ہم کام کر رہے ہیں, اور جو ہم افغانستان میں کوششیں کر رہے ہیں کہ طالبان اور ایک جو امریکنز کے درمیان ہو جائے, ایک پیچ اپ ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ یہ پاک افغان انسینٹیو جو ہے وہ شاید امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسرا حصہ بھی آپ دیکھیں کہ جدھر یہ انسینٹیو مل رہا ہے, ادھر یورپین یونین کو یہ لگا دیا کہ تم یہ بل پاس کر دو, تاکہ ایک بیلنس سٹرائک رہے. پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز نہ ہونے دیں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جی ایس پی پلس کا ایشو, اس ایشو کو بیس بنایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے گئے,
اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈسٹربنس ہوئی اور اس ڈسٹربنس کی وجہ سے ابھی جو ہے نا وہ فوراً فٹافٹ بل جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. تو امریکہ ان مائی پوائنٹ آف ویو ول اسٹرائک اے بیلنس بٹوین جو وہ کیرٹ اینڈ اسٹک جسے ہم کہتے ہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی چلتی رہے گی. کبھی وہ خود سینکشنز لگائیں گے, کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے سینکشنز لگوائیں گے, کبھی وہ خود انسینٹو دیں گے, کبھی وہ دوسروں سے. مطلب ہے کہ محتاط تو ہمیں ہونا ہے, ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. اور ابھی جب کہ افغان اینڈ گیم شروع ہونے والی ہے اور امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, تو ہمارے پاس بہت اچھے کارڈز ہیں. ہمیں اپنے کارڈز جیو پولیٹیکلی, اکنامکلی اینڈ ملیٹریلی بہت احتیاط سے اور بہت سمجھداری سے کھیلنے ہیں, تاکہ یہ وقت ہے جس وقت ہم اپنی اکانومی میں بھی کچھ ایڈ اپ کر سکتے ہیں, جس کا ایک اشارہ یہ ہے ہمارا. ہم اس میں اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں جو کہ افغانستان میں ایک حل چاہتے ہیں, رشیا, چائنا, ایران, ان کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنا سکتے ہیں. ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ ان کو ساروں کو ہوسٹ کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, لیکن اس سے تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا چاہیے ان کو, امریکنز کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ریسٹرکشنز ہیں پاکستان پہ, اور جو یہ جی ایس پی پلس والا ہمیں تھریٹ مل رہا ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. صحیح. منور, افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. دوحہ میں امریکہ, روس, چین اور پاکستان کی طالبان کے ساتھ بیٹھک, اس کے بعد یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بین الافغان مذاکرات سے سیاسی تصفیہی امن و استحکام کا واحد راستہ نظر آتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشترکہ اعلامیہ, اس میں کہاں پاکستان کا جو بھی کردار ہے, اور اسپیشلی یہ جو 4 طاقتیں ہیں, یہ 4 ممالک ہیں, ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عدیل, افغانستان میں پاکستان نے, میں نے کہا کہ حالیہ ایک بڑا اچھا ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے, لیکن 2 چیزیں ہیں, 2 پوائنٹ ہیں میں جن کو ہائی لائٹ کروں گا جو ہماری ڈیبیٹ اینڈ ڈسکورس جو ہے نا افغانستان کے ارد گرد, اس سے وہ غائب ہیں. ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں جو اصلی سورس آف ٹینشن ہے, کانفلکٹ ہے نا, وہ انٹرا افغان کانفلکٹ ہے. افغانستان کے اندر جو کانفلکٹ رہا ہے شروع سے, ٹھیک ہے, کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ جو پولیٹیکل ڈس یونٹی رہی ہے, جو سینٹر اور پیریفری کے درمیان, افغان اسٹیٹ سینٹر اور پیریفری کے درمیان جو ٹینشن رہی ہے شروع سے, اس کی وجہ سے جو بیرونی جو قوتیں ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور آ کے وہاں پہ ملیٹریلی انٹروین بھی کرتی ہیں. نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دوحہ میں تو ایک ڈیل ہو گئی امریکہ کے ساتھ طالبان کی, لیکن ایک گلوبل ڈیل کی بھی ضرورت ہے, گلوبل ایگریمنٹ کی ضرورت ہے افغانستان پہ, کہ سارے جو ریجنل جو پاورز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو گلوبل پاورز ہیں بشمول امریکہ, ان کو ایک ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم افغانستان میں پازیٹیو رول پلے کریں گے, ہم افغانستان میں کنسٹرکٹیو رول پلے کریں گے, وہاں پہ ہم جو ہے نا کسی خاص دھڑے کو سپورٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور جو ٹینشن ہے اس کو ہم نہیں بڑھائیں گے, بلکہ ہم ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں گے. یہ اتفاق رائے جب تک نہیں ہوگا کہ ہم سیدھے سے, میں آپ کو الفاظ میں بتاؤں کہ ہم افغانستان میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, جو بھی ریجنل جو طاقتیں ہیں یا جو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, تب تک افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا. ایک تو افغانیوں کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک وہ لڑتے رہیں گے. وہ لڑتے ہیں تو ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو انٹرا افغان پیس کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل جو ہے نا ایک اس کی کنسنسس کی ضرورت ہے, ایگریمنٹ کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں ہم نے انٹرفیئر, افغانیوں کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان پہ رحم کریں. صحیح. میرا لاسٹ کویسچن, ایک جملہ مجھے اسی حوالے سے آپ کا بھی چاہیے ہوگا کہ مشترکہ اعلامیہ کو کیسے دیکھیں؟ بات یہ ہے کہ جب تک انٹر افغان ڈائلاگ, ان کی آپس میں جو بیٹھ کے یہ بات نہیں کریں گے, تو کیسے, جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسے آگے چلا جائے گا اگر صاحب نکل بھی جاتے ہیں. یہ اہم ہے. اور دوسری چیز جو اگین انہوں نے جو بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ سپوائلرز جو انٹر افغان ڈائلاگ افغان پیس کے جو سپوائلرز کنٹریز ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے ایڈریس کیا. تبھی خطے میں بہتری کے وہ سارے امکانات ہیں. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. بریگیڈیئر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, منور صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.